السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے۔ تمام سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری اختیار کرنی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح اجلاس میں ہدایت کر دی۔ وزیراعظم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ عالمی کشیدگی کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حکومت پیشگی اقدامات کر رہی ہے۔ امریکہ کا دہشت گرد اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ، کشیدگی کے باعث پاکستان کی معیشت بھی متاثر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کو تمام صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا، بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر ملکی معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات کا نفاذ ناگزیر ہے۔ قومی معیشت کو ہر ممکن استحکام فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری فیصلے کیے جائیں گے۔ پوری حکومتی مشینری عوام کو ریلیف فراہم کرے اور وسائل کا مؤثر استعمال کرے۔ وزیر اعظم نے کہا، جیسے ہی مشکل مرحلہ گزرے گا اور معیشت مزید مستحکم ہوگی، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بچت اور کفایت شعاری کا بوجھ منصفانہ طور پر سب کو برداشت کرنا چاہیے۔ چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز نے بھی حالیہ عالمی کشیدگی کے پیش نظر صوبوں میں معاشی سرگرمیوں، توانائی کے استعمال اور انتظامی تیاریوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا۔ مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو خامنائی کا جانشین ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے لیے ایسا شخص چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی جانب نہ لے جائے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، نئے آیت اللہ کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ مجلس خبرگان نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو خامنائی کا جانشین ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا، ایران کے لیے ایسا شخص چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی جانب نہ لے جائے۔ ٹرمپ کو ایران کے نئے رہنما کے انتخاب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کے بیانات پسماندہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سربراہ نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا ایرانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ ایران کی قیادت امریکی اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں متحد ہے۔ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایرانی رہنماؤں میں کوئی تقسیم نہیں۔ ایرانیوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر وہ ایران کے ساتھ متحد ہیں۔ ایران کو توڑنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تہران میں اسپتال کے دورے کے دوران گفتگو، زخمیوں کی عیادت کی، بولے سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو پھر پورا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جاہریت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ملکی سرزمین کا ایک انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب، حیفا ریفائنری پر حملہ کر دیا۔ ایران نے 24 گھنٹے میں مزید 200 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران نے امریکی آئل شپ کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین، کویت، UAE اور سعودی عرب پر بھی ڈرون، میزائل اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکی جارحیت، ایران کا منہ توڑ جواب۔ ایران نے 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق 21 امریکی بحرین میں مارے گئے۔ امریکی تیل کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے ڈیسیلی نیشنل پلانٹ پر بھی حملہ، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران نے کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکر پر حملہ کر دیا، 2 بارڈر سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق ایندھن ذخائر میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ادھر UAE پر بھی ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ اموات کی تعداد 4 ہو گئی، جہاں باغ افراد میں پاکستانی ڈرائیور بھی شامل تھا۔ ابنائے ہرمز میں UAE کی ٹک بوٹ دھماکے سے ڈوب گئی۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ UAE پر 17 بیلسٹک میزائل اور 117 ڈرون حملے کیے گئے۔ 16 میزائل اور 113 ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ 1 میزائل اور 4 ڈرون سمندر میں گرے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر بھی راکٹوں سے حملہ۔ سعودی عرب نے اپنی حدود میں 15 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔
اسرائیل کا ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، ایرانی تیل کے ذخائر اور تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا، آئل ڈپو پر آگ بھڑک اٹھی۔ تہران کے جنوب میں بھی ریفائنری پر حملہ کیا گیا، قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا، 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 21 زخمی ہو گئے۔ اب تک کے حملوں میں 1400 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے۔ یونیسیف کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 اسکول اور 10 اسپتال نشانہ بنے، مرنے والوں میں 30% بچے شامل ہیں۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کا بھی اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب، درجنوں راکٹوں سے حملہ کر دیا، اسرائیلی شہر حیفا دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ناکام ہو گیا، کئی میزائل مختلف مقامات پر آ کر گرے، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کی عمارت کو نشانہ بنایا، 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 394 اموات رپورٹ ہو چکی۔ لبنانی حکومت نے حزب اللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہتھیار حکومت کے حوالے کرے۔ امریکی ڈیموکریٹ رہنما گراہم پیٹنر نے ٹرمپ انتظامیہ کو انتہائی بے وقوف قرار دے دیا ہے، کہا ہے کہ ایرانی زمین پر فوج اتارنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ موجودہ حکمران نااہل ہیں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کی علاقائی استحکام اور عالمی بحری تجارت پر انتہائی سنگین منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بھارت واضح طور پر جارح قوتوں کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، تو دوسری طرف اپنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال بھی پاکستان کے لیے خاص طور پر تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان نیوی اپنے بحری تجارتی راستوں اور ایریا آف آپریشنز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر متحرک ہو چکی ہے۔ سلمان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکہ کے دہشت گرد اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے، خطے کی تجارت بری طرح متاثر، پاکستان کا 70 سے 80% تیل اور بیرونی تجارت کا 90% حصہ شمالی بحر عرب یا آبنائے حرم سے گزرتا ہے۔ پاکستان نیوی اپنے بحری تجارتی راستوں اور ایریا آف آپریشنز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر متحرک ہو چکی ہے۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد سلیم نے بول نیوز کو بتایا کہ پاکستان نیوی کی جانب سے پیٹرولنگ میں اضافہ کیا ہے، نیوی ہر وقت الرٹ ہے۔ جی، اس کو دیکھیں، پاکستان نیوی اپنے پورے ایریا آف آپریشن کے اوپر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے جو روٹین پیٹرول سے زیادہ پیٹرولز ہو رہے ہیں، جس جگہ پہ پاکستان رسپانسبل ہے آرڈر ایٹ سی مینٹین کرنے کے لیے، ان جگہوں پہ پاکستان نیوی اپنا یہ کردار بخوبی نبھا رہی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے سعودی عرب کے یمبو ٹرمینل سے بحر احمر اور باب المندب کے متبادل راستے خام تیل کی درآمد جاری رکھی جا سکے۔ سعودی عرب نے ان کی جو آئل پروڈیوسنگ فیسلٹی ہے راس تنورہ، یہاں سے ایسٹ ویسٹ ایک پائپ لائن بچھائی ہے جو اس فیسلٹی کا جو آئل ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے بحیرہ احمر کے اندر، جس کو ہم ریڈ سی کہتے ہیں۔ اگر ہم سعودیہ کی بات کریں تو وہ تقریباً 1/10 یا اس کو کہہ لیں صرف 10% وہ آئل اس پائپ لائن کے ذریعے وہاں سے ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ سیاسی اور سفارتی راستوں سے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی، بالخصوص ایران اور عرب ممالک کے درمیان تناؤ کم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ سلمان علی، بول نیوز۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد کے ویزا پروسیس روک دیا، آج سے 13 مارچ تک امریکی سفارت خانہ امیگرینٹس اور نان امیگرینٹس کے ویزے کے لیے بند رہے گا۔ ترجمان سفارت خانے کے مطابق امریکی شہریوں کو ہنگامی ویزوں کے لیے قونصل خانے سہولت فراہم کریں گے۔ امریکی سفارت خانہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ نمبر 2 پر افطار کے بعد ڈکیتی کی واردات، نامعلوم ملزمان اسلحے کے زور پر شہری کو روک کر اس سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہوتے وقت فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔